آپ سب واقف ہیں کہ کس طریقے سے حجاب کو ایک کنٹروورسی بنایا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سب معاملہ شروع ہوا. 6 لڑکیوں کو کرناٹکا کی ایک جگہ ہے اڈوپی، وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرنے سے منع کر دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ سیم وہی سچویشن کندہ پور میں ہوئی، اور آن دا کنٹریری اس کے برعکس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیوا موگا ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ آرٹس کالج میں ہندو اسٹوڈنٹس کیمپس میں آئے، بھگوا شالز پہن کے، سیفرن شالز پہن کے انہوں نے نعرے لگائے. اور پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا اسٹوڈنٹس کو آزادی ہے کہ وہ کالج میں حجاب پہن کے آ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ چوائس ہے؟ کیا کالج کی اتھارٹیز کو یہ حق ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کالج میں اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو کیری کرنے کے لیے روکیں؟ کیا کہتا ہے یہ قانون؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو کرناٹکا کا ہائی کورٹ ہے وہ کیا ڈیسیژن لیتا ہے. کیا اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا جائے گا حجاب پہننے کے لیے یا نہیں، یا یہ میٹر سپریم کورٹ تک ڈریگ کیا جائے گا جو ہندوستان کا ہائیسٹ کورٹ آف لا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ کیسے حجابی مسلم لڑکیوں کو منڈیا، جو کرناٹکا کی ایک جگہ ہے، وہاں کے PES کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. ہم نے اپنی بہن مسکان کی ہمت اور جذبے کو دیکھا کہ کیسے وہ بے خوف اکیلی ان لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ کھڑی ہوئی. ہم مسلمان کیسے چپ رہ سکتے ہیں اس مسئلے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ہماری امت ایک جسم کے مانند ہے. ہم سب مومن، ہم سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جب ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات صرف ایک کپڑے کی نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو اسلام کے شروع کے دور سے چلتی آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس حق اور باطل کی جنگ کو اپنے سامنے. پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس ڈیموکریسی کے دوگلے پن کو، ایمبیگوٹیز کو ہم اپنے سامنے صاف صاف دیکھ سکتے ہیں. جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل نمبر 25 کیا کہتا ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں. It guarantees freedom of religion to all people in India. اس بات کو کیسے جانا جائے کہ کسی مذہب کا انٹیگرل پارٹ کیا ہے، اہم حصہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے تلکایت ورسز راجستھان گورنمنٹ کا ایک کیس تھا، اس میں دیے گئے ججمنٹ میں دیا تھا کہ اگر کسی چیز کو اس مذہب کے لوگ لازم یا انٹیگرل مانتے ہیں تو اسے یہاں کے قانون کے تحت بھی لازم مانا جائے گا کہ وہ اس ریلیجن کا انٹیگرل حصہ ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن آزادی کی بات کرتا ہے، فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجن، کیا یہ آزادی کالج کیمپسز میں اپلائی نہیں ہوتی ہے؟ آپ غور کریں گے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے which grant the freedom to practice religion، یہ کانسٹیٹیوشن کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے جب میجورٹی چاہے. It can be subjected to change when the majority want to change. یہی جمہوریت کی حقیقت ہے اور اسی چیز کے لیے جمہوریت فخر کرتی ہے. یہ جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے نا، انسان کے دماغ سے نکلے ہوئے قانون، اس کی یہ حقیقت ہے. This is the reality of man-made laws. جب بھی
हुकूमत को अपनी बेनिफिट के लिए कुछ बदलाव करना होता है वो आसानी से कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है. इट कैन बी ऑल्टर्ड टू बेनिफिट दोज इन अथॉरिटी व्हेनेवर दे वांट इट. कल कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा है? वी विल गो बाय रीजन एंड लॉ, नॉट बाय पैशन और इमोशंस. We will go by what the Constitution says. The Constitution is the Bhagavad Gita for us. हम लोग तर्क और कानून से जाएंगे, हम जज्बात से नहीं जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे. और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए भगवत गीता है. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जब वो चाहे बदल देते हैं, जब लॉ चाहे बदल देते हैं, क्योंकि ये इंसान से निकले हुए लॉज हैं. इंसान के जहन से जो लिमिटेड माइंड है वो बना रहा है इन कानूनों को. जब उन्हें जैसा सही लगता है, जहां पे फायदा लगता है, उनको बदल दिया जाता है. हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मसला जो है ये बहुत गहरा है. इट्स डीप रूटेड. आज जब एक मुसलमान औरत बुर्का और हिजाब पहन के बाहर निकलती है, उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है? मीडिया ने उसकी क्या इमेज बना दी है? She is an extremist. She is uneducated. She is oppressed. She does not have her own mind. उसके पास अपना दिमाग नहीं है. कहा जाता है कि इस्लाम मुसलमान औरतों को इज्जत नहीं देता, दबा के रखता है. जबरदस्ती की जाती है उन्हें कि वो बुर्का पहने, कि वो हिजाब पहने. ये नैरेटिव बना दिया गया है. और ये स्पेसिफिक केस नहीं है, ये कोई यूनिक चीज नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान तक हो रही है. जहां पे हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है, जो कंट्रीज दुनिया में अपने आप को सेक्युलर सोसाइटीज कहती हैं कि हम सारे मजहब को इक्वली ट्रीट करते हैं, वहां पे भी ये मसला कई सालों से हो रहा है. हिजाब का खौफ पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है. आपने सुना होगा फातिमा अनवरी के बारे में. क्यूबेक कनाडा में जो 3rd ग्रेड की टीचर थी, उनको कह दिया गया कि अब काम के लिए आप नहीं आ सकते क्योंकि आप हिजाब पहनती हैं. 2019 में बिल 21 लॉ पास किया गया, जिसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स, लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, उन सबको मना कर दिया गया कि कोई भी अपने रिलीजियस सिंबल को कैरी करके काम के लिए नहीं आएगा. और जब से ये लॉ पास किया गया, जेंडर्ड इस्लामोफोबिया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया. इस लॉ के बाद कनाडा में कितनी मुसलमान औरतों पे अटैक किया गया क्योंकि वो अपने इस्लामिक अटायर को कैरी करती हैं. पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका में न्यू जर्सी में एक टीचर ने अपने मुस्लिम स्टूडेंट के हिजाब को जबरदस्ती उतार दिया, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको ट्रॉमेटाइज किया. एक बच्ची को, एक मुसलमान बच्ची को, उससे कहा कि तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने बालों को छुपाने की. सेक्युलर गवर्नमेंट इस मसले को एक हवा बना के रखना चाहती है. पॉलिटिक्स ऑफ फियर क्रिएट किया जाता है. इस बात को जताया जाता है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी जो है वो इस माशरे के लिए खतरा है. और जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं तो सोसाइटी में और ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों को डरा के सियासत की गद्दी हासिल की जा सके. ये हम देखते आ रहे हैं. पिछले इलेक्शंस में हमने देखा, इस बार देखिए यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है. इससे पहले और दुनिया की जगहों में इस चीज को कितना बड़ा मसला बनाया गया. फ्रांस में 2011 में, 2011 में नकाब को बैन कर दिया गया और बहुत से मुल्कों में ये मसला चल रहा है. असल मसला हमारी जिंदगी के निजाम से जुड़ा हुआ है, जो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर सिस्टम है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन.
اللہ सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि हम इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाए, हमारी सोच, हमारे अमल, हर चीज का रेफरेंस पॉइंट इस्लाम से हो। तो जब ये मसला खड़ा होता है, इस तरीके के मसले आते हैं, अब हमारे सामने जो हिजाब का मसला है, इसे हमें किस नजरिए से देखना है? इसे भी हमें एक मुसलमान होने के नाते इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखना है, इस्लाम के नजरिए से देखना है। हम ये बात समझते हैं मुसलमान होने के नाते कि इस्लाम क्या है। इस्लाम इज अ सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम जब अपना कलमा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम क्या कह रहे हैं इसमें? हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह की बंदगी को कबूल करते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हम जब इबादत की बात करते हैं तो इबादत में अल्लाह की वर्शिप के साथ साथ अल्लाह की स्लेवरी भी आती है। जब तक ये दो चीजें नहीं मुकम्मल होती तो इबादत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने सूरह काफिरून में क्या फरमाया है, ला अबुदु मा तअबुदून, आई विल नॉट वर्शिप, आई विल नॉट बिकम स्लेव ऑफ एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करते हैं। वी सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने अल्लाह पे यकीन किया है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वी सबमिट, हम अल्लाह के बंदे हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रीडम की बात की जाती है, आजादी की बात की जाती है, ये इस आइडिया, जो सबमिशन का आइडिया है, जो इस्लाम हमें सिखाता है, उसके ऑपोजिट है। हमें समझना है इस बात को, हमें इस मसले को इस्लाम के बेसिस पे समझना है, इस्लाम के बेसिस पे ही हमें इसे डिस्कस करना है। अगर हम इस मसले को आजादी के बेसिस पे, फ्रीडम के बेसिस पे या ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो अफकार है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ये सब जो हमें हमारा माशरा सिखा रहा है, ये इस्लामिक अकीदे से निकल के नहीं आ रही हैं। ये ख्यालात इस्लामिक अकीदे से टकराते हैं। अफसोस ये है कि कई मुसलमान इस बात को समझते नहीं, और तो और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बुनियाद बना के इस्लाम को अटैक किया जाता है। और कई बार हम मुसलमान इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके इस इस्लाम की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब इस्लाम पे हमला होता है तब हमें रियलाइज होता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये सही नहीं है, और हम कहते हैं इनको रोका जाना चाहिए। अपने आप में कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ये। हम इस बात पे जरा गौर करें। अल्लाह के सामने जो दीन है, अल्लाह ने जो हमें अपना दीन इस्लाम दिया है, ये दीन ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये आजादी का दीन नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने शरीयत में महदूद किया है, हमें बताया है हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो मसला है, और ऐसे जो मसले होते आ रहे हैं और हो रहे हैं और आगे होंगे भी, ये एक लेसन है उन मुसलमानों के लिए जो सेक्युलरिज्म में पनाह ढूंढते हैं, जो इस मैसेज से मेस्मराइज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सारे मजहब को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर इस्लाम बाकी मजहब की तरह होता, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और मजहब की तरह होता, तो ये भी महदूद हो जाता सिर्फ कुछ रिचुअल्स तक। ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम जो कि एक मुकम्मल दीन है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो बाकी मजहब की तरह महदूद हो जाए। यही इनका प्लान है। That was the original plan for Muslims, which was delivered in the package called secularism. अब हमें इस्लामिक नजरिए से समझना है कि हिजाब जो है, it is not about freedom or choice. ये आजादी या हमारी खुद की चॉइस की बात नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है हम मुसलमान औरतों पे, ये एक फर्ज अहकाम है। हिजाब
is Islamic हुक्म. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की सूरह निसा में फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम तुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता युसल्लिमू तस्लीमा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कह रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं इस आयत में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, बस तेरे रब की कसम वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक वो अपने आपसी झगड़े में, अपने आपसी मामलों में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान ले. फिर जो फैसला तुम करो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी ना पाए और उसे खुशी से कबूल कर ले. But no, by your Lord, they will never be true believers until they accept you, O Prophet, as the judge in their disputes and find no resistance within them against your decision and submit wholeheartedly. तो जब भी कोई मसला आता है तो एक मुसलमान होने के नाते हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना है. वी हैव टू रेफर टू कुरान एंड सुन्ना. लेकिन एक अजीब सी बात है, इट्स रियली स्ट्रेंज, जब बाकी अहकामों की बात आती है, नमाज की बात आती है, रोजे की बात आती है, ज़कात की बात आती है, हज की बात आती है, तब हम इंडिविजुअल चॉइस की बात नहीं करते. हम ये बात सही से समझते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयतों में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और हमें इसे केयरफुली फॉलो करना है. क्या हम नमाज के लिए ये कहते हैं कि नमाज हमारी चॉइस है, इट इज माय चॉइस, दैट्स व्हाई आई ऑफर सलाम, माय सलाम माय चॉइस. क्या हम कहते हैं माय फास्ट माय चॉइस, रमजान का रोजा मेरी चॉइस है, दिल चाह रहा था, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रोजा रखती हूँ. तो हम अपने लिबास के लिए ये बात कैसे कह देते हैं, माय हिजाब माय चॉइस. नो, इट्स नॉट माय चॉइस, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी सबमिशन है. आई सबमिट टू द विल ऑफ माय लॉर्ड. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमारे ऊपर फर्ज रखा है, हमारी डिजायर्स पे इसे खुला छोड़ नहीं दिया. अल्लाह ने हमारे लिबास को हमारी ख्वाहिशों पर नहीं छोड़ दिया. अल्लाह ताला ने हमें एक्सप्लिसिटली, कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिवली कुरान में बताया है कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्लियरली इस चीज को बताया है कि हमें किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से हमारा लिबास होना चाहिए, हमारे जिस्म का कितना हिस्सा खुला होना चाहिए, कितना हिस्सा कवर्ड होना चाहिए जब हम बाहर निकलें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में सूरह नूर में फरमाया है, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो उसमें से जाहिर हो जाए, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहें, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर, अपने बाप पर या अपने शौहर के बाप पर या अपने बेटों पर या अपने शौहर के बेटों पर या अपने भाइयों पर या अपने भाइयों के बेटों पर या अपनी बहनों के बेटों पर या अपनी औरतों पर या अपने ममलूक गुलाम पर या ज़ेरे दस्त मर्दों पर जो कुछ गरज नहीं रखते, या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी नावाकिफ हों. वो अपने पाँव जोर से न मारें कि उनकी छुपी जीनत मालूम हो जाए. और ऐ ईमान वालों, तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्लियरली बताया कि कौन हमारे महरम है, कौन हमारे गैर महरम है, हमारा कितना पर्दा है, हमें कैसे उनके सामने रहना है, हमारा सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारा आदमी और औरतों का जो ताल्लुक है वो कैसा होना चाहिए. अल्लाह ताला ने हमें खोल खोल के बयान कर दिया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अबू दाऊद से रिवायत है, जब एक लड़की बालिग होती है, बलागत तक पहुंच जाती है, जब उसके मेंसेस शुरू होते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका पूरा जिस्म ढका रहे सिवाय उसके चेहरे और उसके हाथों के. तो हम क्लियरली ये बात समझते हैं कि हिजाब जो है ये अल्लाह का हुक्म है. और हिजाब यानी कि हेड कवरिंग जो है कि हमारे बाल, हमारा सिर, हमारी गर्दन
ہمارا سینہ ڈھکا رہے، یہ چیز ہمیں کلیئرلی اسلامک ٹیکسٹ سے ملتی ہے، اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف جو اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ نقاب کے اوپر ہے. اٹس آن دا فیس کورنگ کہ کیا نقاب فرض ہے یا نہیں. باقی حجاب کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، کلیئر حکم ہے. اٹس اے آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹس این obligation on us. تو ہم پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ حجاب جو ہے یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ سبمیشن ہے. حجاب جو ہے یہ ہمیں اپریس نہیں کرتا، ہمیں لبریٹ کرتا ہے. ہم کیوں اپنی اتنی خوبصورت باڈی کو، اتنے اچھے جسم کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کریں؟ حجاب ہماری سیکشوالٹی کو پرائیویٹائز کرتا ہے so that we can feel liberated. ہم ان سوسائٹی کے نارم سے کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے، اس طریقے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اس طریقے کی ہماری باڈی ہونی ہے، ہمیں ایسے ایکسپوز کریں اپنے آپ کو. اور جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں وہ مینٹلی ایکچولی سوسائٹی کی سلیوری میں مبتلا ہوتے ہیں. حجاب ڈز ناٹ oppress us, it liberates us. جن لوگوں نے، جن عورتوں نے اپنے آپ اس اللہ کے حکم کو سمجھ کے حجاب کو اڈاپٹ کیا، وہ اس چیز کو فیل کرتی ہیں، ریئلائز کرتی ہیں حجاب پہننے کے بعد انہیں کتنا سکون ملتا ہے. حجاب ایکچولی میں انہیں لبریٹ کرتا ہے، دنیا کے سوسائٹی کی جو نارمز ہیں ان کی شکل سے لبریٹ کرتا ہے، ان بیڑیوں سے آزاد کرتا ہے جو بیڑیاں یہ سوسائٹی ہمارے اوپر ڈالتی ہے. ہمیں اس طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے، اس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، اس طریقے سے ہمارے لکس ہونے چاہیے. ہم ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہے بہت بہترین بنایا ہے. ہمارے دل میں سکون آتا ہے. That is true liberation. And that liberation we get in the submission of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کی بندگی کو جب اختیار کرتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، other aspect that we need to understand، ہمیں جس پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی مسئلے ہیں جو ہم مسلمانوں کے خلاف کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک جگہ تک محدود نہیں ہے. یہ ہوتا آ رہا ہے اور یہ آگے بھی ہوگا. پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں؟ دنیا کو کیا پرابلم ہے اسلام سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی میسج کو لے کر آئے تھے تو مکہ کے قریش کو کیوں اتنی پرابلم ہوئی تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے کہ تم اپنی بتوں کی پوجا کرتے ہو، اب ایک خدا کی بندگی کرو، صرف اتنی بات کہتے تو ان کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم کیوں ہوئی؟ کیونکہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی کو بدلنے کی بات کرتا ہے، معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا. زنا، ربا، شراب، لڑکیوں کے اوپر ظلم، ان کو دبا دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو دبا دیا جاتا تھا، اور بھی معاشرے کی جتنی برائیاں تھیں ان کو کھول کھول کے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، جو ظالم حکمران تھے ان کے ظلم کو ایکسپوز کیا گیا. ابو لہب، ابو جہل، الولید ابن مغیرہ، ان کے ایونٹس کو ایکسپوز کیا اسلام نے. اسی لیے ان لوگوں کو پرابلم ہوئی. ان کا نظام جو تھا، جو غلط چیزوں پہ چل رہا تھا، اسلام نے اس کو چیلنج کیا، اس کو صحیح کرنے کی بات کی. جس چیز سے وہ صرف اپنا فائدہ اٹھا رہے تھے، اسلام نے پورے معاشرے کے فائدے کی بات کی. اس لیے انہیں اسلام سے پرابلم ہوئی، اور یہی پرابلم ابھی بھی ہے. ہم جانتے ہیں، ہم نے بات کی کہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے، جو یہاں پہ نظام ہے اس دنیا میں، وہ کس پہ ابھی مبنی ہے، کس بیسس پہ ہے؟ It is established on the idea of secularism, liberalism, democracy. اس کو وے آف لائف کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے مسئلے ہیں، اور کوئی اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتا سوائے
اسلام کے. یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک آئیڈیولوجیکل چیلنج ہے ان کے لیے. صرف واحد ایک ایسا آلٹرنیٹیو ہے جو مسئلوں کو سالو کر سکتا ہے. اسلام ہمارے خالق کی طرف سے دین ہے. یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, یہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا حل دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نفس کو جانتے ہیں, ہماری ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہو جانتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایسا نظام دیا ہے جو ہمارے اندر صحیح میں سکون لاتا ہے, پوری انسانیت کے لیے بہتری چاہتا ہے. ہم مرد اور عورت اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ احکام بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارا ذہن محدود ہے, ہمارا ذہن اس لائق نہیں ہے کہ ہم خود کو بھی پہچان پائیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہم اپنے خود کو نہیں پہچان پاتے, ہم اپنے خود کے جسم سے, اپنے خود کے ذہن سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں. ہمیں خود اپنے بارے میں نہیں سمجھ آتا تو ہم کیا یہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے, کیسے ہمارا لمیٹڈ مائنڈ ہماری پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. اللہ knows best for us. Islam is the true ideology and it is coming soon باذن اللہ. اور جو اسلام کے اینیمیز ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں اور ہمیں اسی لیے ان مسئلوں میں الجھایا جاتا ہے, خاص طور سے جب الیکشنز آتے ہیں, جب ان کے کچھ سکیمز ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. انہیں یہ ایسے مسئلے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنا جو فوکس ہے اصلی مدوں سے لوز کر کے ان مدوں میں الجھ جائے. ہمیں ان مدوں میں الجھایا جاتا ہے, ہماری انرجیز کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک پلانڈ وے میں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس چیز کو. پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے سبق لینا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اس مشکل کے وقت, مصیبت کے وقت سب سے بہتر لیسن ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی مل سکتا ہے. ان مشکل وقت میں ہمیں غور کرنا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں کو فیس کرتے تھے, کیسے ڈیل کرتے تھے ان سچویشن سے, کیسے صحاباؤں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اس طریقے کے پریشانی میں کیا عمل کریں. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنی جد و جہد کی, وہاں پہ بھی ایسا ہی ماحول تھا. جتنا فتنہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جہالیت کے وقت, بالکل ویسے ہی وہاں پہ بھی کتنا فتنہ موجود تھا. ہر برائی جو اس وقت موجود ہے اس وقت مکہ کے جہالیت کے دور میں موجود تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جب میسج لے کے آتے ہیں تو جو حکمران ہوتے ہیں قریش کے, ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی ڈالتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, ان کو فزیکل ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیملی سے پریشرائز کیا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو روک دیں. وہ جب سکسیسفل نہیں ہوتے تو ورلڈلی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, ان کو دنیا کی بڑی بڑی بہترین چیزیں آفر کی جاتی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریلیجیس پریشر بنایا جاتا ہے, کمپرومائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ ایک سال ہمارے دین کو فالو کریے, ہمارے مذہب پہ چلیے, پھر ہم اگلے سال آپ کے دین کو فالو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کیا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, تہمتیں لگائی جاتی ہے, ان کو جھوٹا کہا جاتا ہے.
میجیشین کہا جاتا ہے، جادوگر کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، پوئٹ کہا جاتا ہے، کیا کیا نہیں تہمتیں لگائی جاتی اس شخص پہ جو الامین الصادق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف، کتنی پریشانی سے گزرے ہوں گے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس ظلم و ستم کو سہتے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ہمارے صحابہ میں ہمیں مثال دکھتی ہے کہ کیسے وہ ان مشکلوں کے وقت میں استقامت کے ساتھ دین پہ ڈٹے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے والنٹیئر کیا تھا کہ قریش کے سامنے وہ قرآن کو جا کے ریسائٹ کریں گے، اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے۔ صحابہ نے انہیں یاد بھی دلایا تھا کہ آپ کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں، کوئی ایسا شخص جائے جس کی حفاظت ہو سکتی ہو، جس کی ٹرائبز ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ول پروٹیکٹ می، اللہ میری حفاظت کریں گے۔ اور انہوں نے جا کے قریش کے سامنے فیئرلیسلی سورہ الرحمن کی تلاوت کی تھی، بے خوف۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ، ظالم حکمرانوں کے سامنے نہیں گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اور یہ صرف آدمیوں تک ہی کوئی یونیک بات نہیں تھی، صرف صحابہ تک نہیں تھی، صحابیات میں بھی ہمیں کتنی بہترین مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، سب واقف ہیں۔ She was a woman of strength۔ ہم سب ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے انہیں ابو جہل نے ٹارچر کیا، مجبور کیا کہ وہ ان کے بتوں کی تعریف کر دیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، بٹ she never gave in۔ انہوں نے نہیں ایسا کیا، انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ ایونچولی ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ شہید ہو گئی۔ She became the first martyr in Islam۔ ہمارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمولیٹ کرتے تھے۔ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے بہت صبر سے کام لیا تھا، استقامت سے کام لیا تھا، کمپرومائز نہیں کرتے تھے، حق پہ ڈٹے رہتے تھے، صبر کرتے تھے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ رہنا۔ کچھ لفظ ہیں جن کا ترجمہ جب عربی سے اردو میں یا پھر کسی اور زبان میں کیا جاتا ہے تو ان لفظوں کی جو اصل روح ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی آ جاتی ہیں، اور صبر بھی ان میں سے ایک ویسا ہی لفظ ہے۔ جب بھی صبر لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے گاندھی والا صبر، ایک گال پہ کوئی مار دے تو دوسرا گال بھی سامنے پیش کر دو، منکر کے خلاف خاموش رہو اور بس دعا کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں صبر کہلاتا ہے۔ کیا یہ صبر ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں صبر کا مطلب ہے حق بولنا اور عمل کرنا، اور اس حق بولنے کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا صبر تھا جب انہوں نے حق بولا تھا تو امیہ نے ان کے سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیا تھا، وہ حق پہ جمے رہے، احد 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 کہتے رہے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا صبر تھا کہ وہ حق پہ جمے رہے، جبکہ اس حق بولنے کے نتیجے میں ان سے ان کی تمام عیش و عشرت کو چھین لیا گیا،
ان کی ماں نے قطع تعلق تک کر دیا ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ سے کہا صبر کرو اے آل یاسر، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. بے شک آل یاسر نے صبر کیا تھا، حق بولا تھا، حق پہ جمے رہے تھے، اور اس حق بولنے کے نتیجے میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کرتے تھے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، دین کو غالب کیا. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے معنوں میں صبر کریں، حق پہ ڈٹے رہیں. انشاءاللہ جلد ہی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا وعدہ پھر پورا کریں گے، اور تمام باطل دینوں پر اسلام غالب ہوگا. ہمیں سبق لینا ہے ان مثالوں سے، ہمیں اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ فالو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دین پہ چلنا کیسا ہو جائے گا، جیسے کہ جلے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا. There will come a day when holding on to your religion will be like holding on to hot coals. اور آج وہ وقت چل رہا ہے، ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس وقت دین کو تھام کے رکھنا ہے، ہمیں نہیں ڈرنا، ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیں حق پہ ڈٹے رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. ہمیں اللہ کے دین کو استقامت کے ساتھ فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی سکسیس ملے گی، ہم اس دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے. میں اپنی بات قرآن کی سورہ النور کی آیت نمبر 55 سے ختم کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت بہترین بات بتائی ہے، بہت بہترین ریمائنڈر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے ان کے لیے پسند کیا گیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اسے امن سے بدل دے گا. وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز میں میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری امت کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ان بچیوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے، انہیں محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس دین پہ ڈٹے رہیں، حق کا ساتھ دیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر پائے. آمین یا رب.